جی بسم اللہ الرحیم. ابھی ہم جی اے ٹی کے 4 پائپ لائن جو ہم نے گیلیکسی پہ کی تھی، ابھی ہم جی اے ٹی کے 4 پائپ لائن جو ہے وہ لینکس پہ کریں گے. تو آج کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں کوئی شاید سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3 جس طریقے سے ہم نے گیلیکسی پہ کیے تھے شاید وہ ان کا ذکر ابھی نہ ہو، آگے جا کے ان کا ذکر ہوگا. ابھی فی الحال میں آپ کو لینکس کا اوور ویو دینا چاہ رہا ہوں کہ لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے کیا اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو تھوڑا سا اس کا اوور ویو دیں گے. جو بیسک کمانڈز ہیں وہ جو ہم رن کرتے ہیں وہ کیا ہیں. تو ایک کوئک اوور ویو ہم آپ کو پہلے دیں گے کہ لینکس آپریٹنگ سسٹم ہے کیا. اس میں ہم تمام لوگ، چونکہ میں بھی ایز اے بایولوجسٹ کام کرتا ہوں، تو یہ میری ایک سیلف ٹرانزیشن ہے فرام ویٹ لیبس ٹو ڈرائی لیبس، یا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بایو انفارمیٹکس کی طرف ایک ٹرانزیشن ہے. تو میں بھی ایز اے بایولوجسٹ میرا میجر بایولوجی ہے لیکن میرا مائنر جو ہے وہ بایو انفارمیٹکس ہے. تو میں کمپیوٹر سائنسز کی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں، تو میں نے یہ سیلف چیزیں جو لرن کی ہیں اپنی ریسرچ کے لیے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. اور اس کے اندر مائٹ بھی کسی جگہ آگے جا کر کوئی چیزیں فرض کیا میری کریکشن کی ضرورت ہے تو وہ آپ پلیز لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک لرننگ فیز ہے. لیکن چونکہ بینگ اے بایولوجسٹ میں نے جو چیزیں لرن کی ہیں اور میں جو سمجھتا ہوں کہ بایولوجسٹ کو آنے والے دنوں کے اندر اس کی ضرورت پیش آئے گی، تو اس ٹرانزیشن سٹیج میں میں ہوں، اور جو بہت سارے لوگ اس ٹرانزیشن سٹیج کے اندر ہیں تو ان کے لیے مائٹ بھی یہ سارا جو ہے پائپ لائن وہ ہیلپ فل ہو. اور ابھی بہت سارا ڈیٹا ہمارا جینیٹکس، جینومکس اور ویٹ لیب سے ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہے ملٹی اومکس ٹیکنالوجیز سے، تو اس کو ہمیں انالائز کرنے کے لیے یہ لینکس جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو لینکس کا تعارف یہ ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹم ہے، جیسے کہ ونڈو آپریٹنگ سسٹم ہے، جیسے کہ میکنٹاش ہے، اسی طریقے سے لینکس آپریٹنگ سسٹم بھی ہے. پہلے اس کو یونکس کہتے تھے، اس کے بعد پھر لینس سائنٹسٹ تھا، اس کے کچھ انوالو ہونے سے اس کا نام لینکس پڑ گیا. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سامنے سے آپ کو ایک نظر آ رہا ہے. جہاں تک اس لینکس آپریٹنگ سسٹم کی انسٹال کرنے کا تعلق ہے، وہ بھی ہم انسٹالیشن کی ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اصل میں اس کے 2 موڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ونڈو ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ کے سسٹم کے اوپر آپ لینکس سسٹم کو بھی آپ آن بورڈ لے سکتے ہیں. تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ دونوں سسٹم سائڈ بائی سائڈ چل سکتے ہیں، کہ آپ نے ونڈو بھی کھولی ہوئی ہے اور لینکس بھی کھولا ہوا ہے، تو اس طریقے سے بھی آپ کی انسٹالیشن ہو جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ دوسری انسٹالیشن جو ہے وہ ڈوول موڈ کہلاتی ہے. ڈوول موڈ میں یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا وہ آپ کا ہوگا، یا آپ لینکس پہ کام کر رہے ہوں گے یا آپ ونڈو پہ کام کر رہے ہوں گے. تو آپ کو دوسرے سسٹم پہ جانے کے لیے آپ کو ایک سسٹم بند کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو دوسرا آپریٹنگ سسٹم کھولنا پڑے گا. لینکس عام طور پر اوبنٹو کے نام سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ کو اگر کہے جی لینکس آپریٹنگ سسٹم پہ کام کر رہے ہیں، یا آپ کو کہا جائے کہ جی اوبنٹو پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ایک ہی ہے. تو جیسے ہی میرے پاس جو اس وقت سکرین ہے یہ ڈوول موڈ میں ہے، یا میں لینکس پہ کام کروں گا، اور اگر میں نے ونڈو پہ کام کرنا ہے تو میں ہر چیز اس کی بند کر کے تو دوبارہ آپریٹنگ سسٹم وہ آن کروں گا. ابھی جب اس کی انسٹالیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ سکرین اس طریقے سے نظر آتی ہے. تو بڑی بیسک سی چیزیں، جن چیزوں کو میں فیل کرتا رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ شروع میں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مشکل ہوتی تھی، کیونکہ ونڈو سسٹم ہم نے اتنا یوز کیا ہے اور اس پہ اتنی آسانی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپریٹنگ سسٹم ہے اور اس کو کیسے آپریٹ کرنا ہے. جس طرح میں نے ونڈو اور لینکس کا ذکر کیا، اس طریقے سے جو لوگ ایپل کی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں اس میں جو آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے وہ میکنٹاش ہے، اور اس کے مختلف پھر ورژنز آتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے جو ونڈو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بھی ورژنز آتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے جو یہ اوبنٹو ہے اس کے بھی ڈفرینٹ جو ورژنز آتے رہتے ہیں. تو سب سے پہلے جب آپ سکسیسفلی انسٹال کر لیں گے اور یہ سارے کا سارا سسٹم آپ کے پاس آئے گا تو یہ اسکرین آپ کے پاس آئے گی.
اس کا کمپیریزن میں آپ کو ونڈو سے کرواتا جاؤں گا، کیونکہ ونڈو پہ ہم نے بہت زیادہ اس کو ونڈو سے ہم بہت زیادہ فیملیئر ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ونڈو میں آپ کو یہاں پر نظر آتی ہیں. آپ بڑی بیسک سی چیز ہے یہ، ونڈو کے اندر بھی چیزیں آپ ایسے آپ سائیڈ بار کے طور پر لے سکتے ہیں. لیکن میں بھی جب شروع میں تھا تو تھوڑا سا اس سے فیملیئرائز ہونے کے لیے پرابلمز آتی تھیں. تو سب سے پہلے یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ونڈو پہ ہوتی ہیں، اور عام طور پر وہ چیزیں آپ نیچے ٹول بار کے اندر رکھ دیتی ہیں، تو اس کا ٹول بار آپ کو سائٹ پہ نظر آتا ہے. اس کا جو بائی ڈیفالٹ جو سرچ انجن ہے وہ یہ فائر فاکس ہے، لیکن آپ کوئی بھی جو ہے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں. جیسے میں نے گوگل کروم کیا ہوا ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے، یا نیٹ اسکیپ ہے، یا سفاری ہے. سفاری تو اس پہ ایپل پہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ اس پہ اپنی مرضی کے جو انٹرنیٹ جو جنوم براؤزر ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا فیملیئر آپ کو میں کرتا جاؤں کہ یہ مطلب ویسے ہی ہے جیسے آپ ونڈو پہ کھولتے ہیں. آپ یہ آپ کو اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ کھل جائے گی، آپ کی سرچ انجن کھل جائے گا. اس میں سمپلی آپ جو ہے وہ آپ یوٹیوب کھول لیں، یا کوئی اور ویب سائٹ کھولنی چاہ رہے ہیں، اپنا ای میل ایڈریس کھولنا چاہ رہے ہیں وہ کھول لیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ سمپلی وہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد یہ آپ کو ایک آپ کا جو فائلز جس طریقے سے وہ ہماری ونڈو کے اندر بھی فائلز کھلتی ہیں، تو آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیزیں کھل جائیں گی. یہ آپ کا ہوم ہے، ہوم کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کی پڑی ہوئی ہیں، ڈیسک ٹاپ، ڈاکومنٹس، ڈاؤن لوڈز، میوزک، پکچر، پبلک، جو بھی یہ سارا کچھ پڑا ہوا. اس کے بعد جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے وہ یہ ایک ہے ٹرانسینڈ کے نام سے. میں نے ایک یہ والی ہارڈ ڈرائیو اس کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اس سے یہ وہی جیسے آپ لائبریری کھولتے ہیں آپ اس میں ونڈو کے اندر، اسی طریقے سے یہ ایک اس کا سافٹ ویئرز ہیں جو آلریڈی سافٹ ویئر اس کے اندر تمام سافٹ ویئرز جو اس کے اندر ہیں تو آپ ان کو فوری طور پر ڈاؤن لوڈڈ ہیں تو آپ ان کو انسٹال کر سکتے ہیں. تو آپ کوئی بھی سافٹ ویئر کھولیں گے یہاں سے اور اس کو انسٹال کر لیں گے، یا جو آپ کے پاس آلریڈی انسٹالڈ ہیں وہ یہ سارے یہ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. جن کی اپڈیٹس آئی ہوئی ہیں وہ اگر آئی ہوں گی تو آپ ان کو اپڈیٹ کر لیں گے. اسی طریقے سے کچھ یہ جو آئیکن ہے یہ آپ کے ہارڈ ڈرائیو کا ہے، یہ ٹرمینل ہے، اور یہ وہ ٹرمینل ہے جہاں پر ہم کام کریں گے. تو ہم یہ سسٹم کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ ملٹی اومکس ڈیٹا جو ہے اس میں بے شمار بہت لمبی بڑی فائلز ہوتی ہیں. تو وہ اور اس میں بے شمار جو سافٹ ویئر بائیو انفارمیٹکس کی آپ یوز کرتے ہیں اس میں آپ کو ونڈوز سپورٹڈ کئی فائلز نہیں ہوتی ہیں. تو زیادہ تر پوری دنیا کے اندر جو بڑی لیبز ہیں وہاں پر یہی آپریٹنگ سسٹم یوز کیا جاتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کام جو میں ہے آپ کو اپنے کمپیوٹر کے اوپر کر کے دکھاؤں گا، لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک لمیٹڈ میموری اور کیپیسٹی کا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے کمپیوٹر کو کسی بڑے سرور کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑتا ہے. تو ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کلسٹرز کا ایک فینومینا ہے. بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر وہ بہت سارے ان کے اپنے سرورز ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ سارے کا سارا آپ کے کمپیوٹرز کو اٹیچ کر دیتے ہیں، اور اس کی میموری بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے جو لمبی جاب رن کرنی ہوتی ہیں وہ آپ کر تو اپنے کمپیوٹر سے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ بڑے سپر کمپیوٹر یا ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ کلسٹرنگ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. یہ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے پاس مثلا بہت بڑی یونیورسٹیز جو ہیں آج کل پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے اب یہ اپنے سرورز بائیو انفارمیٹک سرورز بنانے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. تو ورنہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو فیسلٹی ہے یہ آپ کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ بھی کہلاتی ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے تھرو آپ اس کو
کسی بڑے سرورز کے ساتھ آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں اور آپ کسی بھی جگہ بیٹھے اس سرور کو یوز کرتے ہوئے آپ وہ چیزیں پرفارم کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک لمبی سی ڈیٹیل تھی اس کی، اور بھی بہت ساری ڈیٹیل ہے، آگے ساتھ ساتھ جا کے آپ کو بتاتا رہوں گا. تو ابھی فی الحال اس ٹیوٹوریل کا مقصد آپ کو صرف اور صرف لینکس کی بیسک کمانڈ سے متعارف کروانا ہے اور تھوڑا سا اس کا سٹرکچر سمجھانا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے سسٹم کو ایکسیس کر سکتے ہیں بائی دی ہیلپ آف دا ٹرمینل، اور یو کین ایکسیس اٹ ود دس ونڈو. اس ونڈو سے تو آپ سب لوگ فیملیئر ہوں گے، یہ ایسے ہی ہے جیسے ونڈو کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہی اپنا کمپیوٹر جو ہے، یہی اپنا کمپیوٹر، یہ دیکھیں بیک پہ ساری کی ساری میری وہی اسکرین ہے، اور اس سے آگے میں نے 2 ونڈوز کھولی ہیں جس کے اندر ایک ٹرمینل ہے. آپ اس کو ٹرمینل کھولنے کے لیے آپ اس کو، اگر میں فرض کیا اس کو میں بند کرتا ہوں، تو ٹرمینل کھولنے کے لیے آپ کنٹرول آلٹ ٹی، ٹھیک ہے جی، کنٹرول آلٹ ٹی، تو یہ آپ کا ٹرمینل کھل جائے گا. اور اسی طریقے سے دوسری طرف آپ کی یہ جو آپ کا جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے یہ ہے، اور یہ CLI کہلاتا ہے، کمانڈ لائن انٹرفیس، اور یہ گوئی گرافیکل یوزر انٹرفیس. تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ کرنے جا رہے ہیں کہ میں آپ کو سمپلی کچھ کمانڈز ہیں، ہم نے سارے کا سارا کام جو ہے وہ اس کی کمانڈ لائن پہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے جو میجر چھوٹی چھوٹی جو کوئک کمانڈز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. اور سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ روٹ میں اور ہوم میں کیا فرق ہے. کہ آپ کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہاں پر تو آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ آپ اس وقت اپنے ہوم میں ہیں، اور ہوم کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ٹھیک ہے جی، 10 11 یہ ہوم کے اندر آپ کے فولڈر پڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ ٹرانزینڈ کے نام سے میں نے ایک ہارڈ ڈرائیو اٹیچ کی ہوئی ہے، تو اس کے اندر میرے یہ تمام فولڈر پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر اب آپ کمانڈ لائن میں آ کے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ ایک ٹلٹڈ سن یہ والا سائن نظر آ رہا ہے. یہ جو ٹلٹڈ سائن ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت آپ ہوم میں ہیں. ٹھیک ہے جی. میں نے یہ دونوں ونڈوز آپ کو اس لیے کھول کے دی ہیں کہ کمانڈ لائن میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اور ہم کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہماری پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری کون سی ہے. تو یہ دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر ایک کمانڈ رن کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں PWD پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری. تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ روٹ پہ ہوم ہیں اور ہوم کے اندر راشد کے نام سے ایک فولڈر ہے. آپ روٹ پہ ہیں، یہ جو سلیش ہے یہ روٹ کہلاتی ہے، اس پہ ایک فولڈر بنا ہوا ہے ہوم کا، ہوم کے اندر راشد ہے، اور اس وقت آپ اس میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوم ہے. اگر گرافیکل یوزر انٹرفیس دیکھیں تو ہوم کے اندر راشد ہے اور اس کے اندر ہم یہاں پر یہ ساری چیزیں پڑی ہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں یہ تو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، ادھر نہیں نظر آ رہی، تو آپ ایک کمانڈ رن کریں list ls اسپیس -lh، تو یہ آپ کو وہی فائلز نظر آ جائیں گی جو میں نے یہاں کھولی ہوئی ہیں. تو یہ آپ نے 2 کمانڈز ابھی تک میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایک PWD پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری کے آپ کی ٹرمینل کے اوپر ان وچ پوزیشن یو آر ورکنگ، ان وچ فولڈر یو آر ورکنگ، واٹ از یور پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری. ٹھیک ہے جی. اور اس کو دیکھنے کے لیے پھر میں نے ایک اور کمانڈ رن کی ہے ls اسپیس -lh. ls لسٹ کرو اس جگہ پر جتنے فولڈر پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کئی دفعہ سمپل ls کے ساتھ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
تو اگر آپ سمپل اس کی لسٹ دیکھیں گے LS تو یہ وہی چیز ہے، ڈیسک ٹاپ ہے، ڈاکومنٹ، ڈاؤن لوڈ، اور یہ سارے فولڈر جو ادھر پڑے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ جب آپ کلک کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز ونڈو کے اوپر یا لینکس آپریٹنگ سسٹم کے گرافیکل یوزر انٹرفیس کے اوپر، تو اصل میں پیچھے یہ کمانڈ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کام ٹرمینل پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی جو کمانڈز ہیں یہ سیکھنی پڑیں گی۔ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری کمانڈز ہمیں یہ GAT کے 4 پائپ لائن جو ہے یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔ اچھا جی، اگر ابھی میں دیکھوں کہ یہ میں ہوم کے اوپر ہوں، اور اگر فرض کیا میں نے گرافیکل یوزر انٹرفیس سے ہوم کے اوپر میں نے ڈیسک ٹاپ کے اوپر جانا ہے، تو میں سمپلی ڈیسک ٹاپ کے اوپر کلک کروں گا اور چلا جاؤں گا۔ اسی طریقے سے میں نے ڈاؤن لوڈ کے اوپر جانا ہے تو میں ڈاؤن لوڈ میں چلا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ گرافیکل یوزر انٹرفیس یوز کر رہے ہیں۔ اگر میں نے ویڈیو کے فولڈر میں جانا تو ویڈیو میں چلے جاؤں گا۔ یہ کوئی اتنا یہ اس سے ہم فیملیئر ہیں۔ اب فرض کیا میں نے کمانڈ لائن سے میں ہوم پہ ہوں اور میں نے ڈیسک ٹاپ میں جانا ہے یا میں نے ڈاؤن لوڈ میں جانا ہے، اور میں یہ آپ کو یہاں سے ڈاؤن لوڈز میں گیا ہوا ہوں۔ اور اب ہم کیا کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے کہ ہم نے یہ رن کی LS-LH عام طور پر یہ یوز کیا جاتا ہے کہ ہیومن ریڈیبل جو فائلز ہیں فارمیٹ ہے، تو لسٹ کر دو ہوم کے اندر یہ دیکھیں یہ ٹلٹڈ کا نشان ہے بلو سا، تو ہوم کے اندر لسٹ کر دو تمام فولڈرز اور فائلز، اور یہ جو لسٹ ہے یہ ہیومن ریڈیبل ہو۔ تو اب یہ دیکھیں یہ چیزیں آ گئی۔ اب جب میں ڈاؤن لوڈ میں یہاں پر میں نے ڈاؤن لوڈ میں جسٹ ڈبل کلک کیا تھا اور ڈاؤن لوڈز کے اندر میری یہ ساری فائلز پڑی ہوئی ہیں۔ اب اگر میں نے کمانڈ لائن پہ ڈاؤن لوڈز پہ آنا ہے تو میں کیا کروں گا، CD چینج ڈائریکٹری، اور یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈز ادھر پڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے کئی طریقے ہیں، فی الحال میں آپ ایسے ڈاؤن لکھیں اور یہاں پر اگر فائل ہوگی آپ اس کو ٹیب دبائیں اور آپ کا یہ آٹو فل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کو انٹر کریں تو اب آپ کو کہے گا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ ہوم سے اٹھ کر آپ ڈاؤن لوڈز کے اندر آ گئے ہیں۔ اب آپ اس فولڈر میں ہیں، جیسے کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈز کے اندر ہیں اور اس میں یہ فائلز پڑی ہوئی۔ اب یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ڈالر سائن ہے یہ ہمارا کرسر ہے، اور یہ بلنک پہلے یہ ہو رہا تھا یہاں پر، اب یہ والا ڈالر سائن یہاں پر آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ یہاں پر آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ آپ ہوم کے اندر ایک فولڈر ہے ڈاؤن لوڈز کے اندر کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ سمپلی یہ LS -LH اس کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ وہ ساری فائلز آ جائیں گی جو کہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ المیرا ڈیزائن اور IGV یہ دیکھ رہے ہیں آپ سارا کچھ، تو یہ آپ کو اس نے سارا بتا دیا کہ آپ اس میں ہیں۔ اسی طریقے سے اب آپ مزید بھی جا سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب اس ڈاؤن لوڈز فولڈر کے اندر بھی فولڈر ہیں، تو عام طور پر یہ آپ کو کلر بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ فرض کیا یہاں پر آپ بلو جو سائنز نظر آ رہے ہیں یہ فولڈرز ہیں، اور جو وائٹ میں ہیں یہ فائلز ہیں۔ یہ آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو آپ کو ڈاؤن لوڈز نظر آ رہے ہیں، آگے چلتے ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاؤن لوڈز کا جو فولڈر ہے اس کے اندر 1 2 3 4 5 فولڈر اور پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کمانڈ لائن سے آپ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں، تو جتنے فولڈرز ہیں وہ آپ کو یہاں پر بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں، اور جتنے جو فائلز ہیں وہ آپ کو وائٹ کلر میں نظر آ رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو یہ GZ فائل نظر آ رہی ہے، یہ زپڈ فائل ہوتی ہے، اور یہ جو زپڈ فائل ہے یہاں پر ایز اے ریڈ نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی فائل ابھی ایکسیس آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے کہ آپ ان کو کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں۔
تو فی الحال یہ آپ کو ایک نظر چیز آ رہی ہے کہ فولڈر کون سے ہیں اور آپ کے فائلز کون سی ہیں. تو یہ چیز ہوگی. اب اس میں آپ ڈاؤن لوڈز میں ہیں. اب میں بیک آنا چاہ رہا ہوں. بیک آنے کے لیے مجھے یہاں پر تو کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ بیک کا بٹن ہے, میں اس کو دباؤں گا اور میں بیک آ گیا ہوں, ہوم کے اندر دوبارہ آ گیا ہوں. ہوم کے اندر یہ سارے کے سارے فولڈرز پڑے ہوئے ہیں. اور کمانڈ لائن کے اوپر اگر میں نے بیک آنا ہے تو میں کیا کروں گا. اب یہ دیکھیں میں نے ایک سٹیپ بیک آیا ہوں ادھر, تو کمانڈ لائن پہ cd اسپیس ڈبل ڈاٹ, cd مین چینج ڈائریکٹری اسپیس ڈبل ڈاٹ, سو آئی ول گو ون اسٹیپ بیک. یہ دیکھیں میرا کرسر جو ہے وہ دوبارہ ہوم کے اندر آ گیا ہے, اور پہلے کرسر جو ڈاؤن لوڈز کے ادھر تھا اور اب یہ کرسر ادھر آ گیا. تو اب میں دوبارہ جو ہوم میں ہوں. اب پہلے ہم ڈاؤن لوڈ میں چلے گئے تھے, اب ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ls-lh کیا لسٹ ہے. میرے سامنے وہ لسٹ آ گئی ہے. اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ دیکھ لیتے ہیں, لیٹ سی کسی اور میں جانا چاہ رہا ہوں, تو یہ میں آپ کو پہلے بھی کروا چاہوں ہوں ڈاکومنٹس میں. تو ہم نے ڈاکومنٹس میں جانے کے لیے cd, پہلے میں نے کیا کیا تھا, میں نے یہاں پر ڈاؤن لوڈ ایسے لکھ کے تو میں نے ٹیب کا بٹن دبایا تھا, تو میں آٹو فل ہو گیا تھا, یہ آٹو فل ہو گیا تھا اور میں چلا گیا تھا ڈاؤن لوڈز کے اندر. اب میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. ابھی ہم جانا چاہ رہے ہیں ڈیسک ٹاپ میں, ٹھیک ہے جی. تو ڈیسک ٹاپ کو اس کا یہ بھی طریقہ ہے, آپ یہاں پر جو لیفٹ کلک ہے 2 دفعہ کریں, کاپی کریں اور یہاں پر کرسر لا کے پیسٹ کر دیں, ٹھیک ہے جی. اور آپ اس کو انٹر کریں تو آپ ڈیسک ٹاپ میں چلیں گے. تو چاہے آٹو فل سے چلے جائیں, چاہے ایسے کاپی پیسٹ کر لیں, یا آپ یو کین آلسو رائٹ دا ہول name of the folder, but you have to be conscious that if that is written in a capital words, you have to write in a capital words. اور جو اس میں فرض کیا ڈیسک ٹاپ D کیپٹل ہے, you cannot write D as a small letter, so that will not recognize that folder. تو اس میں یہ تیسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے. تو ابھی آپ ڈیسک ٹاپ کے اندر دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا چیزیں پڑی ہیں, ls-lh, تو ڈیسک ٹاپ کے اندر کچھ بھی نہیں پڑا. I want to come back again, one step back, cd space dot change directory dot one step back. تو آپ دوبارہ ہوم میں آ گئے ہیں, جیسے کہ یہاں پر ہم ہوم میں ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کو ابھی تک جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو ٹلٹڈ کا سائن ہے یہ ہوم کا سائن ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے PWD سوری میں ادھر کام کر رہا تھا, ادھر آئیں دوبارہ. PWD میری پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری جو ہے وہ ہوم کے اندر روٹ, اور یہ روٹ کہلاتی ہے. یہ جو سلیش ہے یہ روٹ ہے, روٹ کے اندر ہوم ہے, ہوم کے اندر راشد ہے. یہ بتایا میں نے آپ کو. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے چینج ڈائریکٹری کرنی ہے تو cd کا استعمال کریں, اور آگے جس بھی ڈائریکٹری میں جانا چاہ رہے ہیں اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں. اس کا نام لکھیں, انٹر کریں اور اس میں آپ جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ون سٹیپ بیک آنا ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ls اسپیس -lh, آپ جس فولڈر کے اندر ہیں اس فولڈر کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی فائل اور مزید کون کون سے فولڈر پڑے ہوئے ہیں. تو آپ اس کے بعد میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ روٹ کیا چیز ہے. اچھا جی, میں بتانے جا رہا ہوں کہ روٹ کا کیا کانسیپٹ ہے. یہ ایک اور چیز دیکھیں گے, یہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے. اگر ہم اس کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو جسٹ رائٹ اے کلیئر ہیئر, کلیئر. یہ آپ کی ٹرمینل کی جو ونڈو ہے بالکل کلیئر ہو جائے گی. ابھی آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ یہ والا ہوم ہے. ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں روٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں. تو یہ دیکھیے گا, یہ جو ٹلٹڈ کا سائن ہے, ڈالر کے سائن سے پہلے جو ٹلٹڈ سائن ہے یہ چینج ہو جائے گا. میں اسے کہہ رہا ہوں cd سلیش,
اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں، انٹر. تو آپ یہ دیکھیں آپ روٹ پہ چلے گئے ہیں، اور روٹ پہ جانے کی نشانی یہ ہے کہ دس ٹلٹڈ سائن از ناٹ نو مور ناؤ اینڈ یو آر آن اے روٹ ایز اے سلیش. تو آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ روٹ پہ چلے گئے ہیں، اور روٹ کے اندر کیا کیا فولڈر کیا کیا پڑے ہوئے ہیں. سو ls-lh. آپ یہ دیکھیں روٹ کے اوپر یہ سارے فولڈر بنے ہوئے ہیں، بن، بوٹ، cr، div، ہوم، میڈیا اور یہ ساری چیزیں. اور یہ جو اصل میں یہ جو ہوم کا فولڈر ہے، یہ جو آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے، یہ ہوم کا فولڈر اصل میں روٹ کے اوپر ہے، اور اس ہوم کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے یہ چیز میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو ایک ٹرانزینڈ کے نام سے ایک چیز نظر آ رہی ہے. یہ میں نے ایک ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو لگائی ہے، جیسے آپ اپنے USB لگاتے ہیں، تو یہ ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو ہے. چونکہ ہم بہت زیادہ لمبا چوڑا جو کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے کمپیوٹر کی کیپیسٹی جو ہے، میموری جو ہے کم پڑ جاتی ہے. تو بیٹر یہ ہے کہ آپ کوئی سے ہارڈ ڈرائیوز لے لیں، میرے پاس ہیں، تو میں اس کو اٹیچ کر کے تو اپنا زیادہ تر انالیسس جو ہے وہ اسی پہ کرتا رہتا ہوں. تو میں جب روٹ پہ ہوں تو اس کا مطلب ہے روٹ کے اندر میں نے میرا ہوم بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک فولڈر پڑا ہوا ہے میڈیا کے فولڈر کے اندر ٹرانزینڈ پڑا ہوا ہے. تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ جب آپ نے ٹرانزٹ کے اندر جانا ہے، اپنی ہارڈ ڈرائیو میں جانا ہے، تو آپ یہاں سے پہلے روٹ پہ جائیں. روٹ میں اب دیکھیں کہ یہاں پر روٹ پہ کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں، یہ ساری کی ساری. اس میں آپ نے میڈیا میں جانا ہے تو cd میڈیا، آٹو کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں آٹو کمپلیٹ ہو جائے گا، اور آپ اس کو انٹر کریں تو آپ میڈیا کے اندر چلے گئے. اب میڈیا کے اندر جا کے دیکھیں ls-lh، میڈیا کے اندر راشد کے نام سے ایک فولڈر پڑا ہوا ہے، اس فولڈر میں جائیں، cd راشد، آٹو کمپلیٹ ود ٹیب، انٹر. آپ اس میں چلے گئے. اب اس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا چیزیں ہیں، ls-lh، وہ کہہ رہا ہے ٹرانزینڈ کے نام سے ایک چیز اس میں پڑی ہوئی ہے. تو آپ چلے جائیں cd ٹرانزینڈ ٹیب، آٹو کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے اندر چلے گئے. اب ٹرانزٹ یہاں کھلا ہوا ہے، اور اس ٹرانزٹ کے اندر یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو اسی طریقے سے ہم یہاں سے بھی ٹرانزٹ میں ls-lh، تو اس کے اندر وہی چیزیں جو میں نے ادھر گرافیکل یوزر انٹرفیس پہ کھولی ہوئی ہیں، وہی چیزیں میں نے آپ کو کمانڈ لائن پہ دکھا رہا ہوں. تو اسی طریقے سے اگر آپ نے بیک آنا ہے تو cd اسپیس ڈاٹ ڈاٹ 1 اسٹیپ بیک، ڈاٹ ڈاٹ آئے گا 1 اسٹیپ بیک. اور اگر میں ڈائریکٹ روٹ پہ جانا چاہ رہا ہوں تو میرا خیال ہے یہ کمانڈ چلے گی cd روٹ. وہ دیکھیں وہ 1 اسٹیپ بیک نہیں آئی ہے، وہ 2 اسٹیپ بیک آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ راشد اور میڈیا ڈائریکٹ اس پہ آ گئے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اب آپ اگر ہوم پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے ls-lh، اور ہوم پہ جانا چاہ رہے ہیں تو یہ ہوم ہے، تو آپ کہیں cd ہوم، آٹو کمپلیٹ ود ٹیب، انٹر، یو آر ان ہوم. نا لک انٹو، ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ ls-lh کریں، کچھ آپ کو چیزیں یاد بھی رہیں گی کہ اس کے اندر اب ایک راشد کے نام سے فولڈر پڑا ہوا ہے. تو میں cd راشد کروں گا. اگر تو فولڈر پڑا ہوگا تو آٹو کمپلیٹ سے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اگر فولڈر نہیں ہوگا تو یہ آٹو کمپلیٹ سے یہ والا فولڈر کا نیم کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو میں ٹیب دبا رہا ہوں، یہ کمپلیٹ ہو گیا، تو اس کا مطلب اس میں پڑا ہوا ہے. فرض کیا ادھر میں لکھتا ہوں کہ rs کے نام سے کوئی فولڈر پڑا ہوا ہے، میں نے اس کو ٹیب کیا، اس نے کہا یہ بزر آیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ فولڈر اس میں نہیں ہے. لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ ہے، ٹیب یہ پڑا ہوا ہے، اس میں چلے جائیں. اب آپ یہ دیکھیں جیسے ہی میں راشد میں آیا ہوں تو یہ میں ہوم میں آ گیا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہمارا کرسر جو ہے یہ سلیش سے چینج ہو کر دوبارہ ٹلٹڈ آ گیا ہے. اور اب آپ اس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں کیا چیزیں ہیں، ls-lh،
تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. یہی چیز آپ کو یہ ڈیسک ٹاپ میں آ جائیں، ہوم میں آ جائیں، اور یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو ابھی آپ کو یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹیوٹوریل میں نے دیا ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو PWD کی کمانڈ کا بتایا ہے، چینج ڈائریکٹری کا بتایا ہے، CD کے نام سے ls-lh کا بتایا ہے، اس کے علاوہ روٹ کیا ہے اور آپ کا ہوم کیا ہے. تو یہ چیزیں آپ ذہن نشین رکھیں اور آگے جا کے ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ کام آنی ہیں، یہ سارے کے سارے سٹرکچرز. اور ابھی آپ کو میں اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کو جو میجر کمانڈز اس میں یوز کرتے ہیں، جیسے کہ کچھ تو میں بتا چکا ہوں، تو یہ میں نے بتائی ہیں. تو میجر یہ جو کام ہم نے اس میں سیکھا ہے وہ میں نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ روٹ کا کانسیپٹ کیا ہے اور ہوم کا کانسیپٹ کیا ہے. یہ آپ کو گرافیکل یوزر انٹرفیس سے بھی پتہ چل رہا ہے اور یہ کمانڈ لائن جو ہے CLI اس سے بھی پتہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ملتے ہیں جس میں ہم جو کوئک ریفرنس کے طور پر یونکس کے اندر بہت زیادہ کامنلی یوزڈ جو کمانڈز ہیں وہ کون کون سی ہیں اور ان کا فائدہ کیا ہے اور وہ کیسے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جی.